وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو کہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا۔ کیا اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا تھا؟ ان کی کہی گئی بات پر وہ جو بے سدھ سی زمین پر پڑی تھی، دیوار کا سہارا لیے ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے ڈیڈ کی بیٹی ہوں، وہ چیخی تھی۔ اس میں جتنا بھی دم تھا وہ سارا لگا کر زور زور سے چلا رہی تھی۔ میں انامتا ایتھن، مسٹر ایتھن اور ہیلن کی بیٹی ہوں، سمجھے آپ سب؟ ایک غصیلی نظر اس نے سب کے چہروں پر ڈالی تھی، ان چہروں پر جہاں ایلیکس بھی صرف ایک تماشائی کے طور پر کھڑا تھا۔ اس نے ایک سرداہ بھری ساتھ ہی ہتھیلیوں سے آنسو پوچھے۔ اوہ اچھا، بڑے پاپا نے ہذیانی انداز میں تالی بجاتے ہوئے ایک زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ وہ جیسے اس کی بات سے محظوظ ہوئے تھے۔ جاؤ ایلبرٹ، اس کی پیدائش کے ڈاکیومنٹس لے کر آؤ۔ بی بی، وہ پاکستان نہیں امریکہ تھا جہاں تم پیدا ہوئی تھی۔ وہاں اتنی آسانی سے تمہارا منہ بولا باپ تمہارے پیدائشی ڈاکیومنٹس پر نام تبدیل نہیں کروا سکتا۔ وہ کتنی رخائی سے اپنے بھائی کے لیے اتنے غلط الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ کیا انہیں اپنے بھائی کے جانے کا کوئی دکھ نہیں؟ اس کا دل چاہ رہا تھا چیخیں مار مار کر روئے، لیکن انامتا ایتھن کو اس وقت خود کو کسی کے بھی سامنے بے بس دکھانا گوارا نہیں تھا۔ چند منٹوں بعد ہی ایلبرٹ مسٹر ایتھن کے کمرے سے کچھ ڈاکیومنٹس لے کر آئے تھے۔ یہ دیکھو، یہ ہیں تمہاری پیدائش کے اصل کاغذات۔ انہوں نے وہ کاغذات اس کی جانب بڑھائے تھے جو ان کے سامنے ہی گردن اکڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ماریا باہر دروازے سے لگی سارا منظر اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یکدم ہی انامتا کے ہاتھ سے وہ کاغذات چھوٹ کر نیچے گرے تھے۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہاں ان کے ساتھ کس کا نام لکھا تھا۔ اگر اسے فرق پڑتا تھا تو صرف اس بات سے کہ وہاں ایتھن اور ہیلن کا نام کہیں نہیں تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ماریا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ دروازے کے پار کھڑی مسلسل رو رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے انامتا کے آنسو صاف کر کے اس نے اسے خود سے گلے لگایا تھا۔ اگر اس وقت یہاں کوئی اس کا تھا تو وہ ماریا ہی تھی۔ شاید باقی سب کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے۔ ان ثبوتوں کے مطابق تمہارا میرے بھائی کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، ایک پھوٹی کوڑی بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اصل بات اب ان کی زبان سے ادا ہوئی تھی۔ ہنوز ہٹو ماریا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماریا کو پیچھے دھکیلا تھا اور خود اسے بازو سے گھسیٹتے باہر کی طرف لے جانے لگے تھے۔ ایلیکس، تم سب کو لے کر جاؤ یہاں سے اور اس گھر کو لاک کر دو۔ اب اس گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آئے گا۔ وہ حکم دیتے ایلبرٹ کے ساتھ باہر نکلے تھے۔ ایتھن ہاؤس کے گیٹ پر ایک بڑا سا تالا لگا تھا۔ طلحہ متذبذب سا اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں سختی سے تھامے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ وہ ایک پبلک پلیس تھی، پھر بھی کوئی بھی ایک شخص ایسا نہ تھا جس سے وہ کوئی معلومات لیتا۔ اس کے چہرے پر چھایا غصہ اور اشتعال مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ دماغ میں آگے کا لائحہ عمل ترتیب دیتے وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ طلحہ کے جاتے ہی ایتھن ہاؤس کے باہر بیک وقت دو گاڑیاں آ کر رکی تھیں، جس میں سے ایک فرد گیٹ پر لگے تالے کو دیکھ کر باہر نکلا تھا۔ باقی سب گاڑی میں ہی بیٹھے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ چند منٹوں بعد وہ گاڑی بھی وہاں سے کسی اور منزل پر نکل گئی۔ پیچھے ایتھن ہاؤس ویسے ہی ویران رہ گیا۔ وہاں اب کوئی بھی ان آنے والوں کے پرسے وصول کرنے والا نہیں تھا۔
لائبہ مسلسل اننتا کے ساتھ رابطے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بے سود۔ اس نے تھک ہار کر طلحہ کو کال ملائی جو مضطرب سا پچھلے 1 گھنٹے سے گاڑی یہاں وہاں دوڑاتے سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل اٹھایا جس پر لائبہ مسلسل کالز کر رہی تھی۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا جو وہ اکیلے طے نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری بیل پر اس نے کال ریسیو کی اور ایئر بڈز کان میں لگائے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس وقت وہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ اگر دماغ میں کچھ تھا تو وہ بس وہ تھی۔ ہیلو بھائی، آپ کہاں؟ لائبہ، بابا گھر ہیں؟ اس نے لائبہ کی بات کاٹ کر پوچھا۔ جی بھائی، اوکے، میں بس گھر آ رہا ہوں، پھر بات ہوگی، فی امان اللہ۔ یہ کہتے ہی اس نے کال کاٹ دی۔ آپ جانتے بھی ہیں اس بچی کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں وہ لوگ۔ اسحاق صاحب ان دونوں سے گویا تھے جو اب ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ لائبہ ان کے ساتھ لگ کر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور طلحہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ طلحہ نے اب انہیں ساری سچویشن کے بارے میں بتایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اسحاق صاحب بھی کچھ کر سکتے تھے۔ بھائی، وہ ہمارے بھائی کی نشانی ہے، وہ ان کی امانت ہے۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سب؟ بتائیں مجھے۔ کیتھرین کہاں ہے بھائی؟ وہ آپ سب کے لیے اہم نہ سہی لیکن میرے لیے وہ آج بھی اتنی ہی اہم ہے۔ آپ مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ صوفیہ اپنے بڑے بھائی کے پاس بیٹھی مسلسل اننتا کے متعلق پوچھ رہی تھی جس کے جواب میں وہ بڑی بے رخی سے کہہ دیتے تھے کہ وہ بھی مر گئی ہے۔ بھائی، آپ اس معصوم سی بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ صوفیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سب اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ شاید یہاں صوفیہ اور ماریہ کے علاوہ کسی کو کوئی غم نہ تھا۔ آپ مجھے بتا دیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیں، میں کبھی پھر آپ سب کو کسی بات کے لیے مجبور نہیں کروں گی۔ میں اپنے بھائی کو روز محشر کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں اس کی اکلوتی اولاد کی حفاظت نہیں کر سکی۔ کیتھرین مجھے میرے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا ایک بار کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے؟ جان صاحب طیش کے مارے دھاڑے تھے۔ صوفیہ سہم کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ مارشل صوفیہ کے شوہر فوراً آگے بڑھے تھے اور اپنی بیوی کو کندھوں سے تھاما تھا۔ صوفیہ، وہ انہیں نرمی سے پکار رہے تھے جو مسلسل ہچکیوں سے رو رہی تھیں۔ اب میرا آپ سب سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں سمجھوں گی کہ آج سے میرا کوئی میکا نہیں۔ آج سے میں آپ سب کے لیے اور آپ سب میرے لیے مر گئے ہیں۔ سر، باہر کوئی اسحاق انصاری صاحب آئے ہیں۔ ملازمہ دروازے پر دستک دے کر گویا ہوئی۔ اسحاق انصاری؟ اچھا ٹھیک ہے، انہیں گیسٹ روم میں بٹھاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ جی سر۔ ملازمہ حکم ملتے ہی وہاں سے پلٹی تھی۔ چلیں، اب ہم یہاں 1 منٹ نہیں رکیں گے۔ صوفیہ مارشل کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ مطلب تم اس نافرمان کافر لڑکی کے لیے اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرو گی؟ جان صاحب اب تھوڑے نرم لہجے میں بولے تھے۔ میرا کوئی بھائی نہیں، ایک تھا، وہ بھی چلا گیا مجھے چھوڑ کر، اور اس کی جگہ اب کوئی اور نہیں لے سکتا۔ وہ بھی ان کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی آنکھیں ڈال کر طیش سے گویا ہوئی۔ جان اس سے پہلے کوئی اور سخت رویہ اپنا لیتے وہ فوراً وہاں سے اٹھے اور گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئے۔ جی تو جان صاحب، میں آپ سے آج ایک اہم سلسلے پر بات کرنے آیا ہوں، ذرا تحمل سے سنیے گا۔ سلام دعا کے بعد اسحاق صاحب گویا ہوئے۔
ان کے ساتھ ہی طلحہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسائے متذبذب سا بیٹھا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ایتھن صاحب کی صاحبزادی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ ایتھن صاحب کی صاحبزادی؟ جان نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ جی ایتھن صاحب۔ ابھی اسحاق انصاری اپنی کہی گئی بات کی تصدیق کرنے ہی والے تھے کہ جان ان کی بات کاٹتے ہوئے بولے، جہاں تک مجھے یاد ہے میرے مرحوم بھائی ایتھن کوئی اولاد نہیں چھوڑ کر گئے، وہ بے اولاد اس دنیا سے گئے ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں۔ ان کی بات پر جہاں اسحاق انصاری چونکے تھے وہیں طلحہ انصاری بھی بے اختیار ہی ان کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ جان کے منہ سے نکلے وہ الفاظ، یہ انکشاف کیا تھا؟ جان کے منہ سے نکلے وہ الفاظ، یہ انکشاف، کیا یہ سچ تھا یا ان کی بنائی گئی کوئی کہانی؟ اسحاق انصاری نے ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھے طلحہ کو دیکھا، پھر دوبارہ جان کی جانب دیکھتے ہوئے سنبھل کر بولے، ٹھیک ہے، پھر آپ انمتا کو ہمارے ساتھ رخصت کر دیں، میں اسے اپنی بیٹی بناؤں گا، ویسے بھی وہ مسلمان ہے۔ وہ بچی اب ہماری ذمہ داری ہے نہ کہ آپ لوگوں کی۔ وہ بے حد صفائی سے گویا ہوئے، کون انمتا؟ وہ لڑکی، وہ تو پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ نخوت سے بول کر انہوں نے ایک زوردار قہقہہ لگایا تھا، جیسے اپنی ہی بات سے محظوظ ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، اگر نرمی سے بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں، ورنہ اگلوانے کے بہت اچھے سے طریقے آتے ہیں مجھے۔ وہ کہتے ہی ایک قہر برساتی نظر ان پر ڈالتے اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ طلحہ بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کسی بھی انسان کا دنیا سے نام و نشان اس طرح مٹا دینا ان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ صحیح وقت کا انتظار کریں گے۔ اسحاق صاحب گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے بولے، بابا، مجھے لگتا ہے اب ہمیں مذہبی کمیونٹیز کو انوالو کرنا چاہیے۔ طلحہ اس سارے معاملے میں اب پہلی بار بولا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہمیں انہیں کچھ وقت دینا چاہیے۔ اگر ہم ابھی مذہبی کمیونٹیز کو انوالو کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا یہ ہماری سیاسی ساخت کے لیے ٹھیک ثابت ہوگا۔ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت ہے برخوردار۔ ہم جائیں گے مذہبی کمیونٹیز تک بھی، لیکن تھوڑا انتظار اور کرتے ہیں۔ میں کچھ اور لوگوں کو انوالو کرتا ہوں۔ پہلے ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ آخر وہ ہے کہاں۔ دن اب ڈھلنے کو تھا۔ رات کی سیاہی آسمان پر اپنی دھاک بٹھانے میں مصروف تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج کی سیاہ رات بہت بھاری اور دیر پا رہنے والی تھی۔ الگ الگ مقامات پر موجود ان نفوس کی ظاہری حالت کی گواہ صرف یہ رات تھی۔ کون کس کے غم میں مبتلا تھا، کون شکوہ و شکایت کر رہا تھا، کون اب دیدہ تھا، کس کی آنکھ اب تک آنسو بہا رہی تھی۔ آخر وہ کون ہے جو کسی کی موت پر آج جشن منا رہا ہے؟ کون جانتا ہے بھلا؟ قاسم، تم خیال رکھو گے کہ وہاں اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ دو نفوس موبائل فون کان سے لگائے الگ الگ مقامات پر موجود ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ تم فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہے۔ قاسم چند قدم بڑھا کر ایک اسکوٹری نما کمرے کی طرف بڑھا تھا جو اندر سے بالکل سیاہ اندھیرے میں ڈھلی تھی۔ قاسم نے کوٹھری کے دروازے پر لگی جالی سے اندر جھانکا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر نیم باب بلب روشن کیا۔
جس کی روشنی پیلی مائل تھی۔ بمشکل دیکھا جا سکتا تھا کہ اندر فرش پر ایک نفوس دراز تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ ہاں، وہ ایک لڑکی ہی تھی۔ قاسم واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ وہ یہاں پہرے کے لیے نہیں بلکہ کسی اہم ملاقات کے لیے آیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہوا۔ بھائی، انمتا کا کچھ پتہ چلا؟ لائبہ آنکھوں میں آنسو لیے پھر سے طلحہ کے پاس آئی تھی۔ وہ کتنی ہی بار انمتا کے موبائل پر کالز اور میسیجز کر چکی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاید اب اسے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ لائبہ، تمہیں اپنے بھائی پر یقین ہے نا؟ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، تم پریشان مت ہو لائبہ۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ان سے جلد ملو گی، لیکن کیا میرا یہ کہنا تمہارے لیے کافی ہوگا کہ وہ ٹھیک ہیں؟ جی بھائی، وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی۔ لائبہ، بس بیٹا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دے رہا تھا۔ دیکھو، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرو، اللہ انہیں صبر اور ہمت دے۔ اس وقت ان کے ساتھ ہماری دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی انہیں اس وقت تسلی دینے والا نہیں۔ لائبہ اپنی فرینڈ کے لیے دعا کرے گی نا؟ جی بھائی۔ لائبہ نے سمجھ کر گردن اس بات میں ہلائی۔ پھر بیچ رات کے ایک پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ سر میں بے تحاشا درد کے ٹیسے اٹھ رہی تھیں۔ سر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ منظر دھندلا دھندلا سا تھا۔ آنکھوں کو میچے وہ غور سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ موم، ڈیڈ، آہستہ سے پکارتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ گرتی پڑتی ایک رات اور ایک دن بغیر کچھ کھائے پیے خود کو سنبھالتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ کھلے بکھرے بال، چہرے، ہاتھوں اور لباس پر جگہ جگہ لگے مٹی کے نشانات، آنکھیں رونے کے باعث سرخ، ماتھے اور ہونٹ پر بہتا خون کی لکیر جو کہ وقت کے ساتھ اب وہیں پر ہی جم گئی تھی۔ پیاس کے مارے اسے گلے میں چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ پانی، پانی، پانی۔ وہ دروازے پر لگے جنگلے کو مضبوطی سے تھامے، جیسے اگر وہ جنگلے کو چھوڑے گی تو سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹانگوں میں لرزش، وہ بار بار دہرا رہی تھی، پانی، پانی۔ ساتھ ہی ایک ہاتھ سے بکھرے بالوں کو بار بار ماتھے سے ہٹانے کی کوشش کرتی وہ اب باہر نظریں دوڑا رہی تھی۔ تبھی ایک آدمی بینچ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا چاہیے؟ وہ ایک سانولا سا امنکوش کا بھاری جسامت والا مرد تھا۔ بول کیا چاہیے؟ اسے اب خاموش دیکھ کر وہ نخوت سے دوبارہ پوچھنے لگا تھا۔ پانی، پانی۔ وہ بھی پھر سے دہرانے لگی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ایک ہاتھ میں کھانا اور دوسرے میں پانی کی بوتل تھامے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اسے دروازے پر لگا تالا کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ سامان بینچ پر رکھ کر ایک ہاتھ سے جیب میں سے جنگلے کی چابی نکالتے وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا، ساتھ ہی اس چھوٹے سے جنگلے پر لگا تالا کھولا، پھر اسے سامان اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ ایک نئے دن کی ایک الوہی سی چمک، ایک نئے دن کا آغاز، مختلف مقاصد اور جستجو کے ساتھ ہر سو بکھری تھی، لیکن وہ جگہ جہاں پر اسے رکھا گیا تھا ویسے ہی ویران اور اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ اسے اس کوٹھری میں قید ہوئے ایک رات گزر چکی تھی۔ پوری رات آنسو بہانے کے بعد
جیسے اسے اب صبر آ گیا تھا۔ شاید اس نے صبر کا دامن تھام لیا تھا۔ وہ بے مقصد ہی بیٹھی تھی جب کچھ یاد آنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرش پر پڑے دوپٹے کو اٹھا کر اس نے چہرے کے گرد لپیٹا تھا۔ ہم کال کوٹری میں قید ہیں اور کوئی ہمیں قبلے کا رخ بتانے والا نہیں۔ ایسی سچویشن میں ہم کسی بھی رخ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو سنتا ہے ہر حالت میں۔ وہ السمیع ہے۔ وہ بغیر وضو، بغیر قبلے کے رخ کا تعین کرے اس نیم با کمرے میں نماز ادا کرنے کے لیے نیت باندھ رہی تھی۔ صبر کا دامن اس وقت کال کوٹری میں نماز ادا کرتا یہ نفوس ہی نہیں بلکہ اس کی فکر میں گھلتے باقی نفوس بھی تھامے ہوئے تھے۔ ان میں کوئی تو تھا جو اس کے حال سے کافی حد تک واقف تھا، چاہے نزدیک نہ سہی مگر دور رہتے ہوئے بھی وہ ایک ایک لمحے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کوٹری کے باہر کچھ لوگوں کی باتیں کرنے اور قدموں کی چاپ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ پرانے سے گھر کی بیسمنٹ تھی۔ سردی کے باعث اس نچلے حصے میں گزارا ممکن تھا، لیکن گرمیوں میں بغیر آب و ہوا کے یہاں جینا ممکن نہیں تھا۔ قدموں کی چاپ سے محسوس ہوتا تھا اب وہ نفوس کوٹری کے نزدیک چلتے آ رہے تھے۔ یا اللہ مجھے صبر دے، میں ان لوگوں کے سامنے کمزور نہیں دکھنا چاہتی۔ انامتا نے بہت نرمی سے دعا کے لیے بنایا ہتھیلیوں کا ہالہ چہرے پر پھیرا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوپٹہ ابھی تک سر پر تھا۔ اچانک ایک کلک کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ مسٹر جان آنکھوں میں طیش اور غضب و غصہ لیے اس پر نازل ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ایک اور آدمی تھا، دکھنے میں پڑھا لکھا، بلیک سوٹ میں وائٹ شرٹ پہنے، ہاتھوں میں کچھ کاغذات تھامے۔ وہ وکیل تھا۔ پکڑو لڑکی اور ان کاغذات پر سائن کرو۔ مسٹر جان نے وکیل سے کاغذات پکڑ کر اس کی جانب بڑھائے، ساتھ ہی ایک قہر برساتی نظر اس پر ڈالی تھی۔ میں کسی بھی طرح کے کاغذات پر کوئی سائن نہیں کروں گی، وہ مضبوط اعصاب کے ساتھ پرسکون لہجے میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ اس کی آواز میں خوف اور ہچکچاہٹ دور دور تک نہیں تھا۔ شاید ایک رات ہی سے خود کو سنبھالنے کے لیے کافی تھی۔ تم سے کسی نے رائے نہیں مانگی، سائن کرنے کو کہا ہے، جلدی کرو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر چبا چبا کر بولے تھے۔ ہاں تو میں بھی آپ کو صاف صاف کہہ چکی ہوں مسٹر جان کہ میں کسی بھی قسم کے پیپرز پر کوئی سائن نہیں کروں گی۔ اگر اس وقت وکیل ان کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ کوئی بھی دوسرا لحاظ کیے بغیر اسے اس صاف گوئی پر ایک دو تھپڑ اور جڑ دیتے۔ شام کو میں پیپرز منگوا لوں گا، مجھے امید ہے تم تب تک سائن کر چکی ہوں گی۔ وہ ذرا اس کے نزدیک ہو کر نخوت سے گویا ہوئے، پھر بغیر اس کی رائے لیے ہی باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ان کے جاتے ہی پہرے دار نے دروازہ دوبارہ مقفل کر دیا تھا۔ یہ باہر سے کوئی گھر نہیں بلکہ برسوں پرانی کوئی حویلی واقع ہوتی تھی۔ باہر کا علاقہ میدانی تھا، قدیم حویلی جو دکھنے میں بہت عام سی لیکن ایک وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی۔ بہت بڑا دالان جس پر وقفے وقفے سے بنائے گئے قداور پلرز، اس بڑے سے دالان کے بعد کہیں جا کر وہ محل نما حویلی شروع ہوتی تھی، ایک قدیم ورثہ جس کے اطراف میں پھیلے گارڈز میں سے ایک جان کے اشارے کرنے پر ان کی جانب بڑھا تھا۔ پھر حکم کے ملنے کے بعد اندر حویلی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایلیکس بڑے پاپا سے ڈر رہا ہوگا ضرور،
ورنہ وہ کبھی مجھے ایسے تنہا نہیں رہنے دیتا۔ وہ اب دیوار سے ٹیک لگائے دو زانوں زمین پر بیٹھی خود کو جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی۔ شاید اس کی نظر میں الیکس ابھی بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ پہلے، ساتھ ہی وہ ہتھیلی سے نیلی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بھی پونچھ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی الیکس پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ پاشا خوش ہوا، بے تحاشا خوش ہوا۔ اپنا تکیہ کلام دہرا کر پردے کے اس پار بیٹھے آدمی نے ایک زوردار قہقہہ لگایا تھا جس کی گونج اس ہال نما کمرے میں بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ پاشا صاحب، آپ خوش ہیں تو مطلب ہم بھی خوش ہیں۔ اس طرف بیٹھے نفوس نے پاشا کی بات پر اپنا جملہ اچھالا۔ قاسم، اب تمہیں میرے خاص بندوں میں شامل ہونے کے اعزاز سے نوازا جاتا ہے، پاشا خوشی کے عالم میں بولا تھا۔ قاسم کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم نے آج تک میرے دیے گئے ہر کام کو بہت ایمانداری اور بغیر کسی جھول کے انجام تک پہنچایا ہے، لیکن یہ بات بھی تم اچھے سے جانتے ہو کہ پاشا جتنا رحم دل ہے اس سے کہیں زیادہ ظالم ہے۔ قاسم کے چہرے پر ابھی بھی پرسکون سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ پاشا اس کے چہرے کے بدلتے ہر رنگ کو بخوبی دیکھ سکتا تھا جو کہ قاسم عیاں ہونے نہیں دے رہا تھا، جبکہ قاسم اس سیاہی مائل پردے کے پیچھے بیٹھے نفوس کو صرف سن سکتا تھا۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایتھن کی بیٹی اب تنہا رہ گئی ہے، اب تو اس کا کوئی رکھوالا نہیں۔ قاسم کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ پاشا صاحب، مجھے کسی نے کہا ہے کہ وہ لڑکی بھی اس کار ایکسیڈنٹ میں حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ بولنے والا پاشا کا ملازم تھا جو قاسم کے پیچھے احتراماً ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تمہیں کسی نے کہا اور تم نے مان لیا؟ پاشا کے پوچھنے پر ملازم اب سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بے وقوفوں کی فوج پالی ہوئی ہے، پاشا نخوت سے گویا ہوا۔ پاشا کو اس کی بات خاصی ناگوار گزری تھی۔ تم جا سکتے ہو اب قاسم۔ سیاہ مائل پردے کے پیچھے سے پاشا پھر سے قاسم سے گویا ہوا اور اجازت ملتے ہی قاسم اس قدیم داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا جہاں دو کسرتی جسامت والے حبشی گارڈز ہاتھوں میں رائفلز تھامے مستعدہ تھے۔ وہ دروازہ قاسم کے سر پر پہنچتے ہی آٹومیٹکلی کھل گیا تھا۔ وہاں داخل ہونا جتنا مشکل تھا اتنا ہی مشکل زندہ سلامت واپس آنا تھا۔ یہ کوئی رہائشی گھر یا اڈا نہیں بلکہ پاشا کی بنائی گئی بھول بھلیا تھی۔ نہ تو یہاں کوئی اجازت کے بغیر داخل ہو سکتا تھا اور نہ ہی بغیر اجازت زندہ سلامت باہر جا سکتا تھا۔ پاشا خوش ہوا، بے تحاشا خوش ہوا۔ قاسم کے باہر نکلتے ہی پاشا ایک بار پھر خوشی کے مارے زور سے ہنکارا تھا۔ پاشا کے چار گارڈز قاسم کے ساتھ ساتھ تھے، رائفلز تھامے کسرتی جسامت۔ شاید انہیں کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ قاسم کو لگتا تھا جیسے پاشا اپنے گارڈز مستعیدہ کرنے سے پہلے ان کی زبان کاٹ دیتا تھا، تبھی تو وہ کچھ بولتے نہیں تھے۔ قاسم نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، گارڈ بالکل سیدھ میں اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے، دو آگے اور دو پیچھے۔ وہ بھی پھر سے گردن درست کیے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اس بھول بھلیا کا راستہ تو آج تک ان گارڈز کو بھی یاد نہیں ہوا۔ قاسم ایک گارڈ کے ہاتھ میں ڈائریکشن کمپس دیکھ کر سوچنے لگا، ساتھ ہی جھرجھری بھی لی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد
بالآخر وہ میدانی علاقے کے بعد سبزہ زار تک پہنچے تھے۔ اس بھول بھلیا سے نکلنے کا واحد ایک یہی راستہ تھا، جیسا کہ آج تک قاسم یہاں آتے جاتے جان چکا تھا، لیکن اس کا دوست قطعاً یہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ قاسم نے ایک بار پھر سے سر جھٹکا۔ اتنی بار یہاں آنے کے باوجود بھی دنیا کا ایک کامیاب ہیکر اس بھول بھلیا کے راستوں کو ڈیکوڈ نہیں کر سکا۔ آج بھی قاسم چہرے پر ڈھیروں بیزاریت لیے پاشا کی اس بھول بھلیا سے واپس جا رہا تھا۔ جتنا مشکل اور خطرناک پاشا کو سمجھنا تھا، اس سے کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک اس کی بنائی بھول بھلیا تھی۔ سبزہ زار سے نکلتے ہی گارڈ نے موبائل فون اور باقی سامان جو قاسم سے برآمد ہوا تھا وہ اس کی جانب بڑھایا۔ قاسم جانتا تھا کہ یہاں کوئی ہوشیاری نہیں چلنے والی، اسی لیے وہ کوئی خفیہ کیمرہ یا اس کے جیسی کوئی دوسری ڈیوائس لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اندر داخل ہوتے ہی قدم قدم پر آٹومیٹک سکینرز موجود تھے۔ آج پھر کچھ نہیں جان سکا میں، پتہ نہیں اس پاشا کی کھوپڑی میں کتنے دماغ فکس ہیں۔ قاسم گاڑی کے انجیکشن میں چابی گھماتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا، ساتھ ہی ایک جھٹکے سے گاڑی روڈ پر دوڑا دی۔ کالے گہرے سیاہ بادل آسمان پر چھائے کسی بھی وقت چھلکنے کو تیار تھے۔ طلحہ متذبذب سا اپنے کمرے سے ملحقہ بالکنی میں ریلنگ تھامے کھڑا تھا، چہرے پر تھکن، سختی اور سنجیدگی لیے۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ آج اسے غائب ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ بھی 3 راتوں سے مسلسل جاگ رہا تھا، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ ہی پینے کا۔ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل کیا کرے جو صرف اسی کو سوچتا ہے۔ شاید یہ کسی اور کام کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری، زوردار آواز کے ساتھ کمرے میں رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ بھی کمرے میں ہی چل دیا۔ ویسے بھی بارش کے موسم میں تو وہ اور زیادہ یاد آتی تھی۔ ان نون کالنگ۔ طلحہ نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا اور سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، مقابل عجلت میں بولی طلحہ۔ کیتھرین کا کچھ پتہ چلا؟ ماریہ نے اس وقت اپنے کمرے کا دروازہ لاکڈ کیے طلحہ کو کال ملائی تھی۔ جی وہ ٹھیک ہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ کیا وہ تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں، آپ کے ڈیڈ کی قید میں ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ہیں، آپ ان کے لیے خود کو پریشان مت کریں۔ اس نے تسلی بخش جملہ پھر سے دہرایا۔ وہ اب مسلمان ہیں اور ان کا نام انمتا ہے۔ ساتھ ہی اسے یاد دہانی کرائی۔ جی مجھے یاد ہے۔ ماریہ کی آواز میں اداسی تھی۔ اللہ حافظ۔ اسے مزید کچھ نہ بولتا پا کر طلحہ نے وداعی کلمات کہے۔ اللہ حافظ، ماریہ نے بھی دہرایا۔ پھر کال منقطع ہوئی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ ٹھیک ہے، ورنہ اس کے باپ نے انمتا کے مرنے کی جھوٹی خبریں پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اتنے عام سے انداز میں وہ مشکل الفاظ کہہ گئے تھے کہ ایک لمحے کے لیے ماریہ کو بھی یقین آ گیا تھا، جیسے اس کے باپ نے سچ میں انمتا کو۔ آگے سوچنا اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ وہ بھی انمتا کے لیے کتنی پریشان رہی تھی، وہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ کمرے میں بیٹھنے یا سوچنے کے لیے کوئی آرام دہ شے نہ تھی۔ خالی اور بے حال کچی اینٹوں اور مٹی سے بنا کمرہ، جس کی مٹی بھی جب مرضی جگہ جگہ سے ڈھلک کر نیچے آ گرتی اور آواز پیدا کرتی تھی۔ وہ زمین پر اکڑوں بیٹھی تھی، سر کو گود میں گرائے، بکھرے بال، بالکل خاموش۔ گمسم نیلی آنکھیں بھی اب شاید خشک ہو گئی تھیں۔
رات کے 12 بجے تھے جب اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ کاغذات اس کے ساتھ ہی زمین پر پڑے تھے۔ شاید جان صاحب اب پیپرز لینے آئے تھے۔ وہ بغیر کوئی حرکت کیے ویسے ہی بیٹھی رہی۔ قدموں کی چاپ اب نزدیک آتی سنائی دے رہی تھی، اور قریب اور قریب۔ فاصلہ سمٹ رہا تھا، لیکن اسے کوئی خوف نہ تھا، نہ ہی اس نے کاغذات پر سائن کیے تھے۔ ابھی تک انہوں نے صرف معصوم سی انمتا کو دیکھا تھا، ڈھٹائی اور بے خوفی وہ آج دیکھیں گے۔ اس کی آنکھیں خوف نہیں بلکہ غصے کی شدت سے لال تھیں۔ اچانک دروازے پر لگا تالا کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ آنے والے نفوس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ یہ کمرہ کسی انسان کے رہنے کے لائق تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اچانک کمرے میں الیکس کی آواز گونجی تھی۔ ہاں، وہ آنے والا نفوس الیکس ہی تھا۔ انمتا کا یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اچانک گود سے چہرہ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ایک الوہی سی لو امڈ آئی تھی۔ الیکس، میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے۔ وہ آنسو جو خشک ہو چکے تھے ایک بار پھر سے چھلکنے لگے تھے۔ وہ ہذیانی انداز میں اٹھ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ دور رہو مجھ سے۔ اب نہ تو میں وہ الیکس ہوں اور نہ ہی تم وہ کیتھرین ہو جسے میں جانتا تھا، جو میری ہمراہ تھی، میری مستقبل کی ہمسفر تھی۔ اب تم جو بھی ہو میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ آنکھوں میں تیش لیے ضبط سے ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا، اور وہ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں سے ٹپ ٹپ برستے آنسو، بے حس و حرکت، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج سے تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، سنا تم نے کیتھرین ایتھن؟ تم میری زندگی سے کب کی جا چکی تھی، اور آج میں اس بے ساخت رشتے پر ایک لفظوں کی مہر ثبت کرتا ہوں۔ میں سمجھوں گا کہ تم میرے لیے مر چکی ہو۔ پچھلا دروازہ کھلا ہے، تم بآسانی یہاں سے نکل کر اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہو۔ وہ اب نظریں چرا رہا تھا۔ اگر یہاں رہو گی تو بڑے پاپا تمہیں سچ میں مار دیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ اس کی آواز اب کے دھیمی تھی۔ جاؤ اب یہاں سے۔ تمہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو بت بنی کھڑی تھی، الیکس نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تم سن رہی ہو؟ اس نے ایک نظر الیکس کی طرف دیکھا۔ الیکس نے پھر سے نگاہیں دوسری جانب پھیر لی۔ وہ اب اسے بازو سے پکڑے باہر کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ باہر اب وہ بھاری جسامت والے پہرے دار بھی موجود نہیں تھے۔ وہ بس اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی، ٹانگوں میں لرزش، ہونٹوں اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ۔ الیکس اس کا بازو تھامے اس قدیم حویلی کے پچھلے حصے میں لایا تھا۔ الیکس نے سنبھل کر کچی مٹی کی ایک اینٹ کی جانب دھکیلی۔ اینٹ کے ڈھلکتے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی سرنگ نمودار ہوئی تھی، جو دکھنے میں بالکل اندھیری تھی۔ الیکس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اس کا بازو تھامے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر آتے ہی سرنگ کی دیواریں پھر سے آپس میں مل گئی تھیں۔ الیکس نے ٹارچ گھما کر ایک نظر ان بند ہوتی دیواروں کو دیکھا، پھر واپس اپنے راستے کی جانب چل دیا۔ اس سرنگ کے ذریعے صرف اس قدیم حویلی سے باہر آ سکتے تھے، لیکن اس طرح چوری چھپے اندر گھسنے کا کوئی راستہ اب تک دریافت نہیں ہوا تھا۔
चंद मिनटों बाद ही वो दोनों हवेली के बैक साइड से बाहर निकल आए थे। आसमान पर छाए काले बादल किसी वक्त भी बरसने को तैयार थे। मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। अब मुझे परवाह नहीं कि तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो। वो कितनी बेनियाजी से सब बोल रहा था। एलेक्स ने इसका बाजू छोड़ते हुए कहा और खुद दूसरी जानिब चल दिया। क्या इंसानियत के रिश्ते भी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं? वो दूर होता जा रहा था। इसके हर कदम पर फासला मज़ीद बढ़ता जा रहा था। अचानक आसमान भी इसकी इस हालत पर छलकने लगा। शायद टिप टिप गिरते ही ये बारिश के नन्हे कतरे भी इसकी नीली आंखों वाली लड़की को देखने की तमन्ना रखे हुए थे, जो कभी अपने दौर की शहजादी हुआ करती थी। तख्त उलटना आपकी नाकामी नहीं, बल्कि आपकी आजमाइश की अलामत भी हो सकता है। वो जगह जहाँ एलेक्स इसे तन तनहा छोड़ गया था, थोड़ी ही दूरी पर एक तवील शाहराह थी और इसने वहीं की जानिब कदम बढ़ाए थे। बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें भी आज इस बारिश की दीवानी को अपनी जानिब मुतवज्जा करने से कासिर थीं। क्या कोई कह सकता था कि ये वही लड़की है जिसके बाप ने इसे शहजादियों से भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी दी थी, जिसके कपड़े मिट्टी में अटे थे, उजली रंगत अब मान पड़ने लगी थी, आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के जो नंगे पैर बरसात में सड़कों की खाक छान रही थी। एलेक्स। जैसे कुछ याद आने पर इसने एलेक्स का नाम पुकारकर पीछे मुड़कर देखा था, जो अब कभी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक वीरानी दिखाई देती थी। ऐसी ही वीरानी आज इसके दिल में भी उतरी थी। एक ऐसी ही स्याह रात इसे अपने अंदर ढलती हुई महसूस हुई थी। इन बारिश की बूंदों जैसे नन्हे कतरे वो अपने अंदर उतार रही थी। आह, शायद अब इसकी टांगों ने हिम्मत हार दी थी, या इसके दिल ने। वो ज़मीन पर बैठती चली गई, चेहरा आसमान की जानिब किए। बारिश के नन्हे कतरे अब इसके चेहरे को छूकर ज़मीन में जज़्ब हो रहे थे। मॉम, डैड। आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई थी, जैसे अब इसके अंदर कुछ भी मज़ीद बोलने की जान बाकी ना थी। वो बेआवाज़ रो रही थी। आसमान पर छाए स्याह बादल भी अब जैसे इसका साथ देने लगे थे। बारिश में तेज़ी आने लगी थी, मोटी मोटी बूंदें। फिर यकदम ही तड़ातड़ बारिश बरसने लगी। वो सड़क के बिल्कुल दरमियान में बैठी थी, बेदम, बेसुध। अचानक आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी के साथ ज़ोरदार फायरिंग की आवाज़ गूंजी थी। इसने रोशनी की तेज़ चमक से बेसाख्ता ही आंखों के गिर्द बाजू हिमायल किए थे। कोई गाड़ी से निकलकर इसके करीब चलता आ रहा था, और करीब और करीब। एक हाथ में गन थामे, चेहरे को मास्क की मदद से छुपाए, एक कदावर और कसरती जिसामत वाला मर्द। इसे अपने हर तरफ से गोलियों के चलने की आवाज़ें आ रही थीं, बहुत तेज़ और खौफनाक, कानों के पर्दों को फाड़ देने वाली तेज़ खौफनाक आवाज़ें। दो ग्रुप्स में फायरिंग का तबादला। इसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। इसकी आंखें बंद होती जा रही थीं। वो आदमी अब इसके करीब आ बैठा था। वो बेदम बेसुध ज़मीन पर ढह गई थी, गर्दन एक तरफ ढल के, बेहोश, बेखबर। वो नरम बिस्तर पर मदहोश लेटी थी कि अचानक इसकी आंख खुली। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसे कुछ याद नहीं था। वो सहम कर खौफ के मारे उठने लगी। लेटी रहो,
ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کرو۔ ایک لڑکی جو صوفے پر بیٹھی تھی اسے اٹھتا دیکھ کر عجلت میں اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ میں یہی ہوں تمہارے پاس، فکر کی کوئی بات نہیں، تم اب محفوظ ہو۔ اسے گھبراتا دیکھ کر اس لڑکی نے تسلی دی، میرا نام آمنہ ہے اور تم مجھے آپ ہی بلا سکتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایک عام سے نقوش کی دبلی پتلی سی لڑکی، عمر 22 برس۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ انمتا کو وہ لڑکی اچھی لگی تھی، وہ بہت پیارا مسکراتی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ آپ کون ہیں؟ انمتا نے سیدھے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم ہمارے گھر ہو اور یہ گھر تمہارے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ اب نیلی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور آمنہ کی اجازت دینے پر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ ایک عام نقوش کا کسرتی جسامت والا سنجیدہ سا مرد، جو بالکل آمنہ کے مشابہ دکھتا تھا، ویسی ہی سیاہ آنکھیں، گندمی رنگت۔ انہیں ہوش آ گیا ہے؟ جی بھائی، اس آدمی کے پوچھنے پر جو کہ آمنہ کا بھائی تھا، آمنہ نے فوراً جواب دیا۔ سلطان بھائی چلے گئے؟ آمنہ نے پوچھا۔ ہاں وہ چلے گئے ہیں۔ پھر وہ آدمی واپس باہر چلا گیا تھا۔ اب کی بار کمرے میں داخل ہونے والے نفوس کو انمتا اچھے سے جانتی تھی۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کا بہترین دوست ہے جس کو اس نے ہر مشکل، ہر گھڑی میں اپنے آگے کھڑے پایا۔ وہ اب قدم قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ انمتا کو وہ پہلے سے کچھ مختلف لگا تھا۔ کسرتی جسم، گہری بھوری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے جو کتنی ہی راتوں کے جاگنے کی گواہی دے رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ایک جانب رکھی کرسی پر اس کے بیٹ کے ساتھ لگا کر اس پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیا وہ یہ امید لگا سکتی تھی کہ اس بھری دنیا میں اس کو بچانے والا مرد طلحہ انصاری ہوگا؟ آمنہ باہر چلی گئی تھیں۔ اب صرف کمرے میں دو نفوس تھے یا ان کے درمیان چھائی گہری خاموشی۔ انمتا، آپ ٹھیک ہیں؟ طلحہ نے اسے کچھ نہ بولتا پا کر نام سے مخاطب کیا۔ اب شاید اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، چہرے کو دونوں ہاتھوں میں گرائے بچوں کی طرح۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جتنی اذیت اس نے ان چند دنوں میں اٹھائی تھی، وہ اب اس کے آنسوؤں کی صورت عیاں ہونے لگی تھی۔ وہ جو ابھی تک صبر کا دامن تھامے ہوئے تھی، طلحہ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آخر وہ اس کے سامنے کیوں روتی تھی؟ کوئی اسے بتائے کہ طلحہ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو تیرتے نہیں دیکھ سکتا۔ اسے تکلیف ہوتی تھی، سیدھا دل میں۔ وہ ویسے ہی رو رہی تھی اور وہ اسے رونے دے رہا تھا۔ اچھا ہے، وہ اب اپنے آنسو عیاں ہونے دے رہی تھی۔ جو چند دنوں سے پتھر دل مجسمہ بنی ہوئی تھی، آج اس پتھر کو مسمار ہونے میں چند منٹ بھی نہیں لگے تھے۔ طلحہ نے ضبط سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تھا۔ وہ گود سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ طلحہ نے تیسری بار دہرایا، اس عزم کے ساتھ کہ وہ کچھ تو کہے۔ اس کی خاموشی سے تکلیف دے رہی تھی۔ چاہے نفی کر دے، کہہ دے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، جیسا کہ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں طلحہ، وہ ہتھیلیوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ کیا کوئی ایسے الفاظ میں کیا آپ اس فیس سے نکلنے میں میری مدد کریں گے؟ کیا کوئی ایسے الفاظ ہیں جو اس وقت مجھے تسلی دے سکیں؟ کیا میرے درد کا مداوا کچھ الفاظ کا نعم البدل ہو سکتے ہیں؟ میں بولنا نہیں چاہتی، میں کسی کو سننا چاہتی ہوں۔
وہ ایک غمگین سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے دھیمے سے بول رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں قید میں تھی مجھے آپ کے الفاظ تسلی بخشتے تھے طلحہ۔ اس کے ہونٹوں پر غمگین سی مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا ایک بہترین دوست پایا ہے۔ جب بھی مجھ پر مشکل آئی ہے آپ میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے آپ کا پہلے بھی شکریہ ادا نہیں کیا تھا، لیکن اپنے آپ کی بہت ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ وہ نرمی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، دوست بھی کہہ رہی ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہی ہیں۔ میں دوستی میں شکر گزاری کے بالکل خلاف ہوں۔ جیسے وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرنے والی تھی۔ اس نے بالکل لائبہ کی طرح کہا تھا۔ انمتا کو اس کی بات پر وہی یاد آئی تھی۔ آپ جانتی ہیں، جو اللہ کے بے حد قریب ہوتے ہیں، جنہیں اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، ان کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور پھر آپ تو اللہ کو بے حد پسند ہیں، تبھی تو وہ آپ کو اندھیری دنیا سے نور کی دنیا میں لایا ہے، نور کی روشنی میں لایا ہے۔ آپ مسلمان ہو گئیں۔ اللہ نے ابھی آپ کو آزمائشیں دی ہیں، لیکن جب وہ آپ کو انعام سے نوازے گا تو آپ ان مشکل دنوں کو یاد کر کے اس کے مزید قریب ہو جائیں گی۔ یہ جو آزمائش کے دن ہوتے ہیں نا، یہ یاد رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، بھولنے کے لیے نہیں، تاکہ آپ آسانی کے دنوں میں ان سختی کے دنوں کو یاد کر کے ان میں گم نہ ہو جائیں۔ ہر شخص کو اپنے مشکل دنوں سے سیکھنا اور انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں آپ کا دکھ بہت بڑا ہے۔ آپ نے اپنے موم ڈیڈ کو کھویا ہے۔ شاید میرے الفاظ بھی آپ کے درد کو کم نہ کر سکیں، لیکن کیا آپ صبر کے پھل پر یقین رکھتی ہیں؟ اگر آپ صابر رہیں گی تو وہ بھی آپ کے جزا کے وقت کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ پھر آپ کے تمام دکھوں کا مداوع، تمام تکالیف کا مداوع ہو جائے گا۔ کیا آپ ان دنوں میں صبر کریں گی؟ کیا آپ اپنے مشکل دنوں سے کچھ سیکھیں گی؟ میں صبر کروں گی، ہر امتحان کا مقابلہ کروں گی۔ میں کمزور نہیں ہوں، وہ آنکھوں سے آنسو رگڑتے ہوئے بولی تھی۔ ہم لاہور میں ہیں، طلحہ نے اسے خاموش پا کر بتایا۔ لاہور میں؟ اس نے دوبارہ پوچھا، جیسے اس سے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ جی لاہور میں۔ ابھی آپ کو ملتان میں رہنا ٹھیک نہیں، اسی لیے آپ کو یہاں لے آئے ہیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شفیق سی عمر رسیدہ خاتون اندر داخل ہوئیں۔ ایک ہاتھ میں بیساکھی تھامے، نورانی چہرہ، سفید بال، چہرے پر پرسکون مسکراہٹ۔ وہ پہلی بار میں ہی انمتا کو بہت شفیق اور مہربان لگی تھی۔ طلحہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر سلام کرتا، انہیں سہارا دینے ان کی جانب بڑھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے وہ تھامتے اب انمتا کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ انمتا نے بھی انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ وہ اب اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی بہت پیار سے دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت پیاری ہو، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ وہ اس کے چہرے پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میں آمنہ کی دادی جان ہوں، اور آج سے تم بھی مجھے دادی جان بلاؤ گی۔ اب تم یہیں رہو گی، ہمارے گھر، ہماری حفاظت میں، یہ گھر اب تمہارا بھی گھر ہے۔ وہ اسے دیکھ کر نرمی سے گویا ہوئی۔ طلحہ ان کے پیچھے ہی ہاتھ باندھے کھڑا مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، فجر کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کے بعد ملاقات ہوگی بیٹا، پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، تمہاری دادی جان اب تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتے آنسو دیکھ کر وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔
انمتا، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دادی جان کے جاتے ہی سے مخاطب ہوا۔ جی کہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ 1 منٹ، طلحہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اب کی بار جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک نیو اسمارٹ فون باکس تھا جو اس نے آتے ہی انمتا کی جانب بڑھایا۔ انمتا نے باکس کا ہیڈ کور اوپن کیا جس کی پیکنگ پہلے سے ہی اتری ہوئی تھی۔ اس میں 2 نمبر سیف ہیں جن میں سے ایک میرا ہے اور ایک نمبر قاسم کا ہے۔ آپ اسے ہمیشہ میری طرح اپنا خیر خواہ پائیں گی۔ وہ ایک اچھا انسان ہے اور میرا بہت اچھا دوست بھی۔ آپ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ البتہ یہ کہ اب آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، یہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکیں گی۔ میں آپ کو یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں۔ میرا آرمی کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے آخرکار۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے بول رہا تھا۔ ابھی آپ لائبہ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کریں گی۔ میں وقت ملنے پر آپ سے خود آپ سے کانٹیکٹ کروں گا۔ آپ میرا انتظار کریں گی؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ طلحہ، کیا تمہیں الیکس نے وہاں بلایا تھا میری مدد کے لیے؟ مقابل بہت ظالم تھی۔ طلحہ نے ایک سرد آہ بھری۔ کیا یہ قدرتی طور پر تھا؟ وہ جب بھی اس سے وہ بات کہنا چاہتا تھا الیکس کا ذکر درمیان میں ضرور آ جاتا تھا۔ شاید اس ظالم لڑکی نے تو اس کے پوچھے گئے سوال پر غور بھی نہیں کیا ہوگا۔ طلحہ، اس نے نرمی سے پکارا۔ سکتہ ٹوٹا۔ نہیں، الیکس نے کچھ نہیں کیا۔ اچانک ہی نیلی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں۔ الیکس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے لیے مر گئی ہوں، لیکن میں تو اب تک زندہ ہوں۔ وہ جیسے کچھ یاد آنے پر صدمے میں بول رہی تھی۔ میں الیکس سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن اس نے کہا کہ ہمارے راستے اب جدا ہیں۔ اس نے کتنی آسانی سے سب کہہ دیا۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ بس بڑے پاپا سے ڈر رہا ہے، ورنہ وہ مجھے ان کی قید سے آزاد نہیں کرتا۔ اب اس کے چہرے پر روتے ہوئے مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس نے کہا کہ ہمارے راستے تو کب کے جدا ہو چکے ہیں۔ آخر اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کہ میں جو بھی کروں، جہاں مرضی جاؤں، اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہاتھوں میں سر گرائے جیسے یاد کر کر کے سب کچھ بول رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ہنوز جاری تھے۔ میں کیا کروں؟ میرا دل نہیں مانتا، یہ تو کسی کی بھی نہیں مانتا۔ طلحہ، میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ایسا لگتا ہے اب مزید درد سے میرا دل پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا سب کچھ۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کی ذہنی حالت ابھی ٹھیک نہیں تھی۔ انمتا، اس نے نرمی سے پکارا۔ بیمار دل کی شفا صرف دعا میں ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ اپنے لیے دعا کریں گی تو وہ آپ کو شفا ضرور دے گا۔ میں کل جانے سے پہلے آپ سے ملنے آؤں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ اب اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ تو اب اس کی گئی بے لوث مہربانیوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، وہ کہتے ہوئے پھیکا سا مسکرائی۔ ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی پڑھائی جاری رکھیں گی، اپنا خیال رکھیں گی، اور میں واپس آ کر مستقبل کے ایک کامیاب ڈاکٹر سے ملوں گا۔
وہ ایک عزم کے ساتھ کہہ رہا تھا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چہرے پر طمانینت بکھیرے۔ انشاءاللہ۔ انمتا بھی چہرے پر ایک پرعزم مسکراہٹ لیے بولی، اپنے ایکسپینسز اور تعلیمی اخراجات کے متعلق بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ آپ اپنی زندگی ویسے ہی گزاریں گی جیسے پہلے گزارتی آئی ہیں۔ آپ کسی پر بھی بوجھ نہیں ہے۔ ہر ماہ قاسم کی طرف سے آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کی جائے گی۔ وہ رقم آپ کے ڈیڈ کی ہے اور آپ کا اس پر پورا حق ہے۔ آپ کے ڈیڈ کا جتنا بھی کاروبار ہے وہ سب آپ کی امانت ہے، اور جن فرمز پر آپ کے بڑے پاپا قبضہ کر چکے ہیں، میں جانتا ہوں اس کی مالیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ بھی کچھ وقت تک آپ کی تحویل میں ہوگا۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ سب اتنی آسانی سے کیسے ہوا؟ وہ اب آئی بروز کا اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو مبہوت سی سے سن رہی تھی۔ اصل میں آپ کے بابا کے خیر خواہ بہت ہیں۔ آپ یہ بالکل بھی مت سمجھیے گا کہ اب آپ اکیلی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ آپ کے ساتھ ہے، پھر بعد میں اس کے بنائے گئے وسیلے۔ وہ اپنے بندوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ اب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اب آپ اپنی پڑھائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گی، خود کو اس مشکل فیز سے نکالنے کی بھرپور کوشش کریں گی۔ طلحہ، میرے ڈیڈ۔ وہ جیسے کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں کیا آپ؟ اگر آپ کو کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، وہ سنبھلتے ہوئے بولا تھا۔ کیا بڑے پاپا سچ کہتے ہیں؟ کیا میرے موم ڈیڈ میرے پیرنٹس نہیں ہیں؟ دیکھیں، ابھی میں آپ کو کنفرم کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس طرح کے نقلی ڈاکیومنٹس جو آپ کے ڈیڈ نے ہمیں اور آپ کو دکھائے ہیں وہ آج کل بآسانی بن جاتے ہیں۔ ابھی آپ اس بارے میں مت سوچیں، میں جلد ہی آپ سے ملوں گا۔ اچانک طلحہ کا موبائل بجنے لگا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ موبائل کی اسکرین پر انگلیاں پھیرتے اس سے مخاطب ہوا، پھر ایک نظر اس پر ڈالتا موبائل تھامے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ چہرے پر بشاشت دوپٹے کے حالے میں دمکتا پرسکون اور پرکشش چہرہ، ہاتھوں میں پریس کیے ہوئے کپڑے تھامنے آمنہ ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ کپڑے صوفے پر پھیلاتے ہوئے دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی، پھر ایک نظر چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے قریب چلی آئی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ انمتا بھی مسکرائی۔ تم ایسا کرو، فریش ہو جاؤ، میں نے کپڑے پریس کروا دیے ہیں، پھر ہم مل کر بریک فاسٹ کریں گے۔ تم جب سے آئی ہو کچھ نہیں کھایا، اب جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ وہ کتنی بے تکلفی سے بول رہی تھی، جیسے اسے کب سے جانتی ہوں۔ وہ لڑکی اتنی آسانی سے خود سے تو نہیں بھاگ سکتی۔ کیا تم سب مر گئے تھے؟ کس بات کی تنخواہ لیتے ہو تم؟ میرے لیے کام کرتے ہو اور میرے ہی پیٹھ پیچھے وار کرتے ہو؟ میں اچھے سے جانتا ہوں غدار تم میں سے ہی کوئی ہے، اور جس دن مجھے پتہ چل گیا نا تو میں اس دن چمڑی ادھیڑنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، نہیں تو میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ جان اس پہرے دار کو جو انمتا کی پہرے داری کے لیے رکھا گیا تھا گردن سے پکڑے اس پر دھاڑ رہے تھے۔ باقی سب گارڈز بھی ندامت سے سر جھکائے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ انمتا کب اور کس کے ساتھ باہر گئی۔ غدار انہی میں سے تھا، لیکن وہ ابھی جاننے سے قاصر تھے، اسی لیے چلا چلا کر سب پر اپنی بھڑاس نکال رہے تھے۔ بڑے پاپا چھوڑیں، اب چلی گئی تو جانے دیں،
ویسے بھی یہاں کون ہے جو اسے اپنے پاس رکھ کر ہم سے ٹکر موڑ لے گا؟ اور ویسے بھی جیسی اس کی حالت ہے، کچھ دنوں میں یوں ہی خوار ہو کر بھٹک بھٹک کر دم توڑ دے گی۔ آپ اس کے پیچھے خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں؟ ویسے بھی جب وہی نہیں رہے گی تو چچا کی ساری جائیداد خود ہی ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ ایلکس بہت آرام دہ لہجے میں چہرے پر طمانینت بکھیرے کہہ رہا تھا، جسے سمجھ کر جان نے سر جھٹکا۔ شاید وہ اس کی باتوں سے سہمت نہیں ہوئے تھے۔ ایلکس نے بیزاری سے ان کے کھڑے گارڈز کو دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کو کہا، جس سے فوراً ہی سارے گارڈز اپنی جان بچا کر باہر نکلے تھے۔